الصلاة خير من النوم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کل ہمارے سامنے ایک مسئلہ عام ہوتا جا رہا ہے، اور یہ آج سے نہیں برسوں سے چلتا آ رہا ہے، برسوں سے سنتے آ رہے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے۔ سوال: آج کل ایک بات زبان زد عام ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ریش مبارک مل رہا ہے، پانی میں ڈال کر پینے سے شفا ہوتی ہے۔ یہ ہے سوال۔ جواب: الجواب بعین الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ قرآن شریف اللہ تعالیٰ کا مقدس کلام ہے، اہل ایمان کے لیے شفا و رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن شریف سے بال نکلنے کی بات مبنی بر جہالت ہے۔ قرآن شریف سے بال نہیں نکلتے۔ جس نے بال نکلنے کی خبر پھیلائی، اس کے سر اور داڑھی کے بال ٹوٹ کر گرے ہوں گے، یا اور کہیں سے اڑ کر آ گئے ہوں گے، یا کسی شاطر نے لوگوں کا ذہن پھیرنے کے لیے اس طرح کی حرکت کی ہوگی، یعنی لوگوں کی آنکھوں سے بچا کر قرآن مجید میں بال رکھ دیے ہوں گے، بعد میں لوگوں میں افواہیں پھیلائی ہوں گی۔ دیکھو دیکھو، قرآن مجید میں بال مل رہے ہیں، اس لیے ان ملنے والے بالوں کو کرامت یا معجزہ وغیرہ سمجھ کر پانی میں ڈبو کر پینا اور باعث شفا و برکت سمجھنا غلط، بے اصل اور حقیقت سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ جہالت ہے۔ اور ایک مسئلہ اور پیش آتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید میں بال دیکھا، وہ بال بالکل پتلا تھا، اور اس بال کو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بال کہتے ہیں، جس کا نام رکھتے ہیں موئے مبارک۔ اس کو موئے مبارک کہنا بھی جائز نہیں۔ قرآن شریف اللہ عز و جل کی ایک لاریب کتاب ہے، جو مسلمانوں کے لیے ایک کامل اور بہترین دستور العمل ہے۔ اس لاریب کتاب میں بھلائی اور صراط مستقیم کی جستجو سے انسان دین و دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتا ہے، مگر ہم درس قرآن کو بھلا کر ہدایت کے راستے کو ترک کر کے قرآن شریف میں بال تلاش کر رہے ہیں، جو سراسر جہالت پر مبنی ہے۔ قرآن شریف جب تلاوت کی جاتی ہے تو کبھی گھٹنے کھلے رہتے ہیں، گھر میں گرے ہوئے بال ہوا میں اڑ کر ادھر ادھر گھس جاتے ہیں، یا داڑھی، سر وغیرہ کھجلانے سے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، اور برسوں اوراق کی تہ میں دب جاتے ہیں۔ اگر تلاوت کے وقت یا تلاش کرنے سے کوئی بال مل جائے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اور قرآن مجید سے نکلے ہوئے بالوں کو دیکھ کر حیرت میں پڑ جانا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک سمجھنا یا اسے کرامت سمجھنا محض جہالت اور لغو ہے، اس لیے کہ ہر حیرت کی بات کرامت نہیں ہوتی۔ لہٰذا اس بال کو پانی میں ڈال کر پینا تبرک سمجھنا اور اس پانی کو گھر میں چھڑکنا ایمان کی کمزوری ہے، بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، اسلام میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ عز و جل مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اگر کسی نے عجوبہ پیش کرنے کے واسطے رکھ دیا یا ملا ہو تو اس بال کو تبرک یا معجزہ یا کرامت گمان کرنا شرعاً حماقت و جہالت
اور ایمان کی کمزوری اور شیطان کا فریب ہے۔ لہذا اگر بال ملے تو اسے کہیں ڈال دیں اور آئندہ پھر ملے تو یہی کرے، یعنی اس کو کہیں نہ کہیں ڈال دیں۔ حضرات محترم، آپ نے سماعت کر لیا، قرآن مجید پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، قرآن مجید پڑھ کر پانی پہ دم کرنے سے ثواب ملتا ہے، نہ کہ قرآن مجید کے اندر بال نکلے اور وہ بال بھی کسی انسان کا، اور اس بال کو لے کر اور پھر اس بال کو پانی میں ڈال کر گلاس میں اس کو پینا، یہ جہالت ہے اور یہ بے اصل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ موئے مبارک نہیں ہے، اس کو موئے مبارک کہنا بھی سراسر غلط ہے۔ اس کو جو لوگ موئے مبارک کہتے ہیں وہ غلطی پر ہے یا کہیں سے وہ ثابت کرے۔ علماء کرام نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہ موئے مبارک نہیں ہے۔ اور دوسری بات، ایک مسئلہ اور آتا ہے، لوگوں میں عام ہے کہ کالی چائے پینے سے بھی بیماری شفا ہوتی ہے، تو ہاں، کالی چائے پینے سے گلے کی خراش چلی جاتی ہے، گرم پانی پینے سے گلے کی خراش چلی جاتی ہے، اور جو بیماری آج کل چل رہی ہے اس بیماری کا علاج تو اللہ ہی کر سکتا ہے، یا اللہ کی دین سے ڈاکٹر حضرات ہی کر سکتے ہیں، اور اللہ کے کلام میں بھی بڑی برکتیں ہیں، اس لیے اللہ تعالی کا کلام پڑھتے رہیں، ذکر و اذکار کرتے رہیں، خدا کو یاد کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکت سے جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جائے گی، چلے جائے گی، فنا ہو جائے گی۔ اور آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں ملے ہوئے بالوں کو موئے مبارک کہنا جائز نہیں۔ اس بال کو گھر کے کسی انسان کا بال ہو سکتا ہے، اگر کسی نے یہ کہا ہو کہ ہم نے نیا قرآن مجید خرید کے دیکھا اس کے اندر بھی بال نکلا ہے، تو ہاں، قرآن مجید کو جب چھپاتے ہیں تو اس وقت پریس میں جو انسان کام کرتے ہیں ان کے بھی سر کے بھی بال ہوتے ہیں، جسم پر بھی بال ہوتے ہیں، وہی کہیں گر نہ گیا ہو، وہ ان کا بال ہوتا ہوگا، اس لیے اس کو موئے مبارک نہیں کہنا چاہیے۔ اور میرے آقا کے موئے مبارک تو وہ تھے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، انا فی عطش و سخا کا اتم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسن ہارے رم زم رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، ہے کلام الہی میں شمش و دہا، تیرے چہرہ نور و فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔